بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاست بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ سیاسی شعور ہر عالم میں ہونا صرف ضروری نہیں بلکہ ایک دینی فریضہ بھی ہے۔ سیاست یعنی حکومتی امور اور دین کو الگ الگ سمجھنا سیکولرزم۔ حکومت اور مذہب مل کر ہی مکمل دین اسلام کا نام ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں گو سے لے کر گور تک کے احکامات موجود ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا شعبہ ہی نہیں جس میں دین کے احکام موجود نہ ہو۔ اسلام صرف عبادات پر توجہ دے کر رہبانیت کا درس نہیں دیتا بلکہ اسلام میں معاملات یعنی حکومتی امور، تجارت، تعلقات عامہ، معاشرت، غیر مسلموں کے حقوق وغیرہ سب کچھ موجود ہے۔ لہٰذا جب دین اور سیاست باہم ایک ہے تو اس میں رہنمائی کے لیے علماء کرام کی ازحد ضرورت ہے۔ اس طرح علماء کرام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دینی علوم میں مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جدید چیلنجز کی بھی بھرپور تیاری کر لیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ علمی پختگی ہو اور اس کے ساتھ بلا کسی خوف و خطر کے دین اسلام کی روشنی میں سیاسی امور پر متدلل انداز میں موقف اختیار کریں۔ عوام الناس چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی فرقے سے ہو، حکمت اور دلائل کی بنیاد پر اس کی رہنمائی فرمائیں۔ صرف عبادات نہیں بلکہ معاملات میں بھی دین اسلام کے احکامات سے آگاہ کریں۔ اس کو اسلام کا اصلی روپ اور روح دکھائے، نہ کہ ایک خاص پارٹی کا ورکر بنائے۔ آج کل کے عرف عام میں سیاسی علماء کرام کا اطلاق ان علماء کرام پر ہوتا ہے جو صاحب منصب ہیں، یعنی جن کے پاس عہدے ہیں یا جو عہدے لینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ پہلے زمانے میں چونکا بادشاہت ہوتی تھی، بادشاہ جو چاہا کرتا تھا۔ اس دور اگر دقیق نظر سے دیکھ لیں تو علماء کرام اپوزیشن کا کردار ادا کیا کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے غیر شرعی اور ظالمانہ احکام پر کڑی تنقید کیا کرتے تھے جن کی مثال سے تاریخ بھری پڑی ہے، جبکہ موجودہ جمہوری نظام میں جو علماء کرام سیاست کر رہے ہیں وہ یقیناً قابل تحسین ہے اور وقت کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہاں پر اکثر تنقیدات اصلاح کے لیے کم جبکہ سیاسی بنیادوں پر زیادہ تذلیل اور تحقیق کے لیے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہاں بھی یہی علماء کرام ایک طرف خود سے ایک طرف فریق ہوتے ہیں تو اس وجہ سے لوگ جری ہو کر ان علماء کرام پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ علماء کرام کی طرف سے کبھی کبھار ایسے فتوے صادر ہوتے ہیں جو کہ صرف اور صرف سیاسی مفادات پر مبنی ہوتے ہیں، جو ظاہر طور پر افتح کے اصولوں کے خلاف ہیں، جس کی وجہ عوام الناس کے نظر میں فتوے کی وقت کم ہو جاتی ہے اور عوام الناس کے دلوں میں شریک حکومت علماء کرام کی قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے۔ لہذا وقت کی ضرورت ہے کہ علماء کرام کی ایک ایسی جماعت ہو جو بلا تفریق تمام تر سیاسی جماعتوں کو رہنما اصول مہیا کرے اور ان کے غیر شرعی کاموں پر بغیر کسی مفاد کے تنقید برائے اصلاح کرے، جبکہ شریک علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار میں نمایاں خصوصیات کا اضافہ کریں اور اپنی سیاست اور اپنے کردار کو آئیڈیل بنائیں تاکہ لوگوں کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ باصلاحیت اور استطاعت افراد کو عہدے دیں اور ان کی ہر طرح کی رہنمائی کرے تاکہ وہ معاشرے میں نمونے اور آئیڈیل کے طور پر پیش ہو سکے۔ اسلام بہت ہی وسیع اور کشادہ مذہب ہے جو دین اور دنیا دونوں کی بھلائی اور کامیابی کا حسین سنگ ہے، جس کا اندازہ اسلامی تعلیمات سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے، مگر اسلام دشمن قوتوں نے مذہب اور سیاست کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر دونوں کے درمیان خاصی دوری پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں میں دو گروہ بن گئے۔ ایک کی قیادت علماء اور صوفیہ نے سنبھال لی اور دوسرے کی باغ دوڑ عصری تعلیم یافتہ یا عام لوگوں کے ہاتھوں چلی گئی۔ ہر ایک گروہ نے اپنا دائرہ کار مخصوص کر لیا۔ علماء اور صوفیہ نے اپنے آپ کو مدارس و مساجد اور خانقاہوں تک محدود کر کے صرف اخروی زندگی سنوارنے میں لگ گئے، اور اہل سیاست بہت حد تک مذہبی اصولوں سے بے پرواہ ہو کر صرف دنیا سنوارنے میں ہمہ مصروف ہو گئے۔ حالانکہ یہ دونوں طریقے افراط و تفرید کے شکار ہیں، اس لیے حالات کے مد نظر عوام و خاص کے ذہن و دماغ سے اس غلط تصور کو مٹایا جائے کہ مذہب اور سیاست الگ الگ ہیں، دونوں کے مقاصد جداگانہ اور دونوں کے رہبر و رہنما الگ الگ ہیں۔ اس کی جگہ تمام مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات نقش کرا دی جائے کہ مذہب اور سیاست میں چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے مسلمان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ مذہب اور سیاست کے گہرے تعلقات کی دلیل میں اسلاف کی روشن تاریخ پیش کی جا سکتی ہے۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام خدا کے پیغمبر بھی تھے اور قرۂ ارض کے شہنشاہ بلکہ شہنشاہ اعظم بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام منصب نبوت پر بھی فائز تھے اور مصر کے بادشاہ بھی تھے۔ خود ہمارے آقا اور رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء اور رسول کے سردار بھی تھے اور اسلامی سلطنت کے سربراہ اعلیٰ بھی تھے۔ خلفائے راشدین میدان کارزار کے مجاہد و خشیت الہی کے پیکر مجسم ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی حکومت کے امیر و حاکم بھی تھے۔ حضرت عمر بن
عبدالعزیز اور ماضی قریب میں محی الدین اورنگزیب عالمگیر عابد شب گزار بھی تھے اور بالغ نظر سیاستدان بھی۔ غرضی کا اسلامی تاریخ مذہب و سیاست کی یکجائی اور ہم آہنگی سے روشن و تابناک ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں جب قائدین کی نااہلی کی بنیاد پر مسلمانوں کی سیاسی اہمیت بالکل صفر ہو کر رہ گئی، ارباب علم و دانش اور علماء صوفیہ کو قیادت کے رموز و اسرار سے مسلح ہو کر میدان عمل میں اترنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ علماء کرام اپنی مومنانہ فراست سے جس انداز میں مسائل کی گتھیاں سلجھا سکتے ہیں، دوسرے لوگ اس کی گرہ بھی نہیں پا سکتے۔